ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ اور میں ہم سب انسان ہیں، اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں فطری طور پر رکھی ہیں۔ مثلاً انسان کی فطرت میں شامل ہے بھول جانا، اسی طرح انسان کی فطرت میں ہے انسان سے خطا اور غلطی ہو جانا۔ یہ چیزیں ہماری فطرت میں شامل ہیں۔ انہی کمزوریوں کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی بھول کر کبھی گناہ کرتے ہیں، کبھی کرنا نہیں چاہتے لیکن گناہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اندر چونکہ حیوانیت بھی ہے، اور حیوانیت کا تقاضا بہیمیت ہے۔ بہیمیت یعنی ان حیوان کے اندر سرکشی بھی ہوتی ہے، ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، سرکشی کا مادہ بھی ہمارے اندر موجود ہے، بھول جانے کا جوہر بھی موجود ہے، غلطی کر بیٹھنا بھی ممکن ہے، اس لیے انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن انسان سے گناہ ہو جانا اسلام کے اندر یہ بات باعث عیب نہیں ہے۔ باعث عیب بات گناہ کے بعد گناہ پر اصرار کرنا ہے، گناہ پر ڈٹ جانا ہے، اور گناہ کی اور اللہ کی نافرمانی کی روش کو جاری رکھنا ہے جس سے منع کیا گیا۔ گناہ کر بیٹھنا اتنا بڑا نقص اور عیب نہیں ہے، لیکن جب ایک بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھول کر نہیں کر رہا، وہ غلطی سے نہیں کر رہا بلکہ سرکشی سے کر رہا ہے۔ اب جب بار بار ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو پھر پختہ ہو جاتا ہے کہ اس کی فطرت میں، عادت میں اس نے خود گناہگاری کا راستہ بالارادہ اختیار کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ پکڑ کرتے ہیں، اللہ گرفت کرتے ہیں اور اس پر سزا مرتب ہوتی ہے۔
لیکن برادران اسلام یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ نقطہ نظر ہے کہ بعض گناہ کبیرہ ہیں، بعض صغیرہ ہیں۔ صغیرہ کا معنی چھوٹے گناہ اور کبیرہ کا معنی وہ گناہ جن پر آخرت کا عذاب یا وعید آئی ہے، یہ کبیرہ گناہ کی تعریف ہے۔ اب ایک آدمی صغیرہ گناہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے تو وہی آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب لکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی بار بار کر رہا ہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان سو جائے اور آنکھ نہ کھلے اور آدمی کی نماز قضا ہو جائے، ممکن ہے کہ انسان نماز ادا کرے لیکن اسے یاد نہ ہو کہ میرا وضو ہے، اب نماز اس نے پڑھی ہے لیکن خطا ہوئی ہے، نماز کے اندر غلطی ہو گئی۔ یا ایک آدمی شریعت کے مسائل سنجیدگی سے علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھتا نہیں، اپنے خیال میں وہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے حالانکہ شرعی ضابطے میں وہ نماز غلط پڑھ رہا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی اس طرح انسان سے خطاً بھول کر گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہی میں سرکشی آتی ہے، بغاوت آتی ہے، جب انہی پر اصرار آتا ہے اور تکرار آتا ہے، انہی گناہوں کو کبیرہ گناہ بنا دیا جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ سے انسان کا دل پھر میلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تیرا دل جو ابتداً تمہیں ٹوکتا تھا کوئی گناہ کرنے سے، چور پہلے دن چوری کرتا ہے، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں، بار بار رکتا ہے، بار بار ڈرتا ہے، جھجکتا ہے کوئی جاگ نہ جائے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، میری چوری کی مخبری نہ ہو جائے۔ لیکن جب وہ بار بار چوری کرتا ہے پھر دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، دل اسے آگاہ نہیں کرتا کہ تو غلط کر رہا ہے، وہ دل کی بات پر توجہ نہیں دیتا، پھر دل اندھا ہو جاتا ہے اور آدمی کبیرہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ بیسیکلی بھول جانا، خطا ہو جانا، یہ ہماری فطرت میں اس لیے انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اسلام نے ضابطہ دیا اگر ایک آدمی سے گناہ ہو گیا، بھول کر ہو گیا، خطا ہو گیا، اگر اسے احساس ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اللہ کو اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے توبہ کا آپشن رکھا۔ فرمایا اگر تم سے گناہ ہو جائے میری بارگاہ میں واپس لوٹ آؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور یقین یہ دلایا کہ اے میرے بندے، نہ صرف ہم تیرا گناہ معاف کریں گے بلکہ پہلے اس کو ڈھانپیں گے اپنی رحمت کی چادر سے۔ غافرہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر کپڑا یا کوئی چیز ڈال کر ڈھانپ دینا۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو آدمی کوئی برا کام کرے اور یظلم نفسہ یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، شریعت کی حدوں کو توڑ بیٹھے، اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پا لے گا اللہ کو۔ اللہ کے دو حال ہوں گے، پہلا حال غفورا، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، رحیمہ، اور پھر اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو ملیا میٹ کر کے اس کا نام نیکوں میں لکھ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا فرمایا، بارہا بتایا کہ میرے بندوں سے جناب آدم علیہ السلام ہم سب کے جد اعلیٰ ہیں، آپ سے بھول ہو گئی۔ جنت میں اسی طرح کے لاکھوں درخت تھے جس درخت سے منع کیا گیا، آپ بھول گئے، اسی درخت کے قریب چلے گئے جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا۔ لیکن جب اللہ نے جنتی لباس اتار لیا، ان کی شرم گاہیں کھل گئی، اللہ نے زمین پر اتارا،
سمجھ گئے، اللہ تعالی ناراض ہو گئے۔ تو شیطان نے بھی نافرمانی کی تھی، اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے نہ کیا۔ پوچھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ میں نے تمہیں حکم دیا۔ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا، وہ مٹی سے پیدا ہوا۔ مٹی میں عاجزی، مٹی میں مسکینی پن ہوتا ہے، آگ میں اٹھاؤ ہوتا ہے، ابھار ہوتا ہے۔ میں آگ سے بنا، میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کرتا؟ گویا شیطان گناہ کر کے ڈٹ گیا، آدم علیہ السلام بھول گئے اور پتہ چلتے ہی فوراً جھک گئے اور معافی مانگنا شروع کر دی۔ پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، ہر حال میں آدم و حوا بار بار ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے جانوں پر ظلم کر لیا، ہم حد سے بڑھ گئے، جو حدیں تو نے مقرر کی تھیں۔ مالک اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اگر ہم پر رحم نہ کرے، ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں آیا کہ آپ نے 40 سال اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے۔ ایک روایت وہ تھوڑی سی کمزور ہے، اس کے اندر 300 سال کا ذکر ہے، لیکن 40 سال بھی ہو تو آپ غور فرمائیں ہمارے جد اعلیٰ نے کتنی استغفار کی، کتنی اللہ سے مغفرت طلب کی، اور ندامت میں جناب آدم علیہ السلام ایک مدت تک آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ حوا نے سوال کیا تو حضرت آدم کہنے لگے حوا مجھے اوپر دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس قدر احساس تھا جناب آدم علیہ السلام کو، اور حضرت آدم علیہ السلام اتنا روتے تھے، صرف خود اللہ کریم نے فرمایا فنا سے یا آدم فلم نجد لہو عزما، آدم بھول گئے تھے، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس درخت کے قریب جانے کا۔ خود رب کریم کہتے ہیں آدم بھول گئے، لیکن بھول پر 40 سال کم از کم اس انداز میں جناب آدم علیہ السلام روئے کہ جناب آدم کے رخساروں پر نمکین آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے لائنیں بن گئیں اور آپ کے رخسار کالے ہو گئے۔ صبح ہو یا شام ہو ایک ہی دھن تھی کہ کب وہ رحمت کی گھڑی آئے گی جب میرا مالک مجھے خوشخبری سنائے گا کہ آدم ہم نے تیری توبہ قبول کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی، قوم بات نہ مانی، حضرت یونس علیہ السلام کی طبیعت میں جلال آیا، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور وہاں سے نکلنا چاہا جہاں اللہ نے ڈیوٹی دی تھی۔ اللہ کو اپنے نبی کی اتنی بات بھی پسند نہ آئی کہ میں نے ڈیوٹی یونس کی لگائی جس قوم میں، اگر وہ قوم نہیں سنورتی، اگر وہ قوم دل آزاری کرتی ہے، اگر وہ قوم دل دکھاتی ہے، میرا یونس صبر کرتا، حوصلہ کرتا، لیکن اپنی رائے پر اس قوم کو چھوڑ کر سمندر یا دریا میں سفر پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ کا حکم ہوا، کشتی الٹ گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، لیکن وہاں پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مالک میں گواہی دیتا ہوں تیرے بغیر کوئی الہ نہیں، تیرے بغیر کوئی مرجع نہیں، تیرے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں۔ الہ کے لغوی طور پر جو معنی ہیں یہ میں ترجمے کر رہا ہوں، مالک تیرے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں،
सुबहानका, तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही हद से बढ़ने वाला हूँ, मैं ही जान पर जुल्म करने वाला हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं मछली की पेट की तारीकी में हमारे यूनुस की ये तस्बीह हमें इतनी पसंद आई कि हमने मछली को इल्हाम किया, मछली किनारे पर आई, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया, लेकिन मछली के पेट में रहने की वजह से सारा बदन, जैसे एक चीज पानी में रहे तो उसके अंदर अजीब एक तब्दीली आ जाती है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं गल गया सारा बदन। अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत से फिर यूनुस अलैहिस्सलाम को फिर पनाह अता फरमाई। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर यूनुस तस्बीह मेरी न बयान करते, क़यामत तक वो मछली के पेट में रहते। पता चला अल्लाह की तस्बीह करना, अल्लाह से माफ़ी मांगना और अल्लाह ताला से माफ़ी का खास्तगार होना, ये वो अमल है कि नबियों की मिसालें देकर रब ने बताया कि ऐ मेरे बंदो, जब मेरा बंदा दिल से तौबा करता है, दिल से मुझसे माफ़ी मांगता है और अपने किए पर शर्मिंदा होकर अपने आप को डिग्रेड करता है, अपने आप को झुकाता है, अपने आप को मालिक के दरवाजे पर बिछा देता है, तो फिर मेरी निदाए रहमत आती है कि ऐ आदम, हमने तेरी तौबा भी कबूल कर लिया है, हमने तुम्हें मुंतखब भी फरमा लिया है। हजरत सैयदना यूनुस अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तस्बीह अभी मैंने अर्ज की, इसके बारे में आपके और मेरे करीम आका कहिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि ये इतनी महबूब तस्बीह है कि ये पढ़कर अल्लाह की बारगाह में जो दरख्वास्त की जाए अल्लाह ज़रूर कबूल फरमा लेते हैं। ये अलग बात है, कबूलियत के स्टेप हैं, कबूलियत के मरहले हैं। हम जल्दबाज हैं, हम कहते हैं 40 दिन हो गया, साल हो गया, मैं मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे, बेटा मिला नहीं। तुम्हें नादान क्या पता बेटा तेरे हक में बुरा है या अच्छा है। फरमाया आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा कुरहुल लकुम, ऐ लोगो व हुवा शर्रुल लकुम, बात चीजें तुम पसंद करते हो, हमें पता है वो तुम्हें नुकसान देती हैं, हम वो चीज तुम्हें देते ही नहीं। एक औलाद हो और बेटे को, बेटा बाप को कत्ल कर दे, अल्लाह फरमाता है मैं जानता हूँ बाज़ औक़ात मैं वो चीज़ तुम्हें देता ही नहीं जो तुम्हारे लिए नुकसान हो, तुम मांगते हो। या अल्लाह मैं तो मांगता रहा, फरमाया मांगने का अजर करम यहाँ ये वो तेरे हक में बुरा था सफ़र, तू मांगता रहा या अल्लाह मेरा बैरून मुल्क का वीज़ा लग जाए। मालिक जानता था अगर तू गया तो तेरी हिलाकत हो जाएगी, मालिक ने उस मांगी हुई नेमत से मारूम करके तुम्हें जिंदगी का तोहफा अता कर दिया। फरमाया यूं हम अपने बंदे को कभी वो चीज नहीं देते जो वो मांगता है, उससे खैर देते हैं, कभी हम उसको डीले करते हैं। 10 साल नहीं 12 साल औलाद मांगी, फिर जाकर उन नाउमीदियों के खिजा में गुलशन की बहारें आई, अल्लाह ने बेटा दिया, हम बड़े खुश हुए। फरमाया कभी हम खैर भी नहीं देते, कभी हम डीले भी नहीं करते, लेट भी नहीं करते, दोनों चीजों से बंदे को मारूम रखते हैं। या अल्लाह फिर मांगा हुआ तो जाया गया ना, हमने तो अपने प्यारे नबी की जबान कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़कर जो मांगोगे मिलेगा। फरमाया जल्दबाज न बन, आज का दिन जरूरत का थोड़ा दिन है, क़यामत का मोहताजियों का दिन है, क़यामत का दिन मजबूरियों का दिन है, क़यामत के दिन तुझे ज्यादा जरूरत होगी, वो इतना बड़ा जरूरत वाला दिन होगा। यौम यफिर्रुल मर्अु मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि, बंदा कहेगा या अल्लाह मेरी माँ जहन्नम में जाए, मेरा भाई जहन्नम में जाए, मेरी बीवी जहन्नम में जाए, मेरा सारा खानदान चला जाए, करम कर मुझे बचा ले, इतना बड़ा जरूरत का दिन है। फरमाया यहाँ तेरी मांगी हुई दुआएं हमने उस दिन के लिए सगीरा करके रखा है, हम गिन गिन के हर दुआ का बदला तुम्हें अता करेंगे। और उस दिन तू चाहेगा काश काश
میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہوتی ہی نہ، میرا مالک آج سارے کرم کر۔ یہ ہے ہمارا بندہ نواز رب، بندہ پرور رب، اپنے بندوں کو نوازنے والا۔ فرمایا اگر غلطی ہو گئی، اگر بھول گئے ہو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میرے دروازے پر آ جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ نبی کی ذات مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، نبی کی ذات مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ نبی اللہ سے بات لیتا ہے، مخلوق کو بات دیتا ہے، اللہ سے عنایات لیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے۔ اب اللہ نے بعض چیزیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، بعض بتائیں، حضور نے ہمیں بتائیں۔ جو باتیں سرکار نے ہمیں کھل کر بتائیں، ان میں سے ایک شعبان المعظم کی برکتیں ہیں، شب برات کی برکتیں ہیں، 15ویں شعبان کی رات کی برکتیں ہیں۔ فرمایا لوگو یہ وہ برکت والی رات ہے، میرے رب نے مجھے بتایا، اے میرے حبیب، جو ہی 15ویں شعبان کی شب کا سورج غروب ہوتا ہے، ہم اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور ہم اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی معافی مانگنے والا ہم معاف کر دیں، حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا ہم رزق فراواں کر دیں۔ ہم سمجھتے ہیں پیسہ، دولت، سونا، چاندی یہ رزق ہے، نہیں میرے بھائی، ہر خیر کی نعمت رزق ہے، نیکی کی توفیق ملنا رزق ہے۔ تم بے نماز ہو، رب تمہیں نمازی بنا دے، یہ بھی رزق ہے۔ تو بے توفیق عمل حسن ہو، نیک کاموں کی توفیق سے تو محروم ہو، اللہ تیرا دل ادھر لگا دے۔ تو پتھر دل ہو، تیری دعائیں مانگنے کے صدقے اللہ تیرے دل میں نرمی ڈال دے۔ تجھے اپنی کرتوتوں پر کبھی توجہ دینا یاد نہ آیا، اور کسی لمحے اس کا کرم ہوتا ہے کہ تیری آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، رکت آتی ہے تیرے دل میں، اور تو خدا کے خوف سے، اللہ کی یاد سے، موت کی یاد، قبر قیامت کی یاد سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی رزق ہے۔ حال میں مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، آج رات ہم اسے عطا کریں۔ حال میں مبتلن فعافی، ہے کوئی جو بلاؤں میں گھرا ہو، جو آزمائشوں میں ہو، کہتا ہو کہ زندگی کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، زندگی میری مغموم ہو گئی، ہر جانب غموں نے گھیر لیا۔ فرمایا حال میں مبتلن فعافی، ہے کوئی جو بلاؤں میں آزمائشوں میں پھنسا، مانگے آج ہم عافیت عطا کریں، آج ہم سکون بخشیں گے، آج ہم قرار حیات بخشیں گے۔ یہ الگ بات ہے، اس کے انداز الگ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائیں ان میں سے ایک یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری مہربان ماں فرماتی ہیں، میں نے حضور کو لمبی عبادت کرتے دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کی پہلے بخشش کر دی ہے، پھر اتنی لمبی عبادت؟ فرمایا عائشہ ہاذہی نصف لیلۃ من شعبان، یہ رمضان کے نصف والی رات ہے، اور اس رات کے بارے میں میرے رب نے مجھے بتایا۔ عرب میں بہت سے قبیلے تھے جو بکریاں رکھتے تھے، آپ جانتے ہیں عربوں میں بکریاں زیادہ ہوتی ہیں، بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں، ان میں ایک قبیلہ بنی کلب ہے، وہ بکریاں رکھنے میں مشہور ہے۔ فرمایا عائشہ میرے رب نے مجھ سے یہ آج وعدہ کیا اور مجھے بتایا، اے میرے حبیب آج کی رات قبیلہ بنی کلب کے ریوڑوں کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہم آپ کی امت کی بخشش فرمائیں۔ اب ایک بکری کے بدن پر بالوں کا اندازہ کون لگائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آفاق در آفاق ہے، جہان در جہان ہے، حضور کی امت کی بھی کوئی انتہا نہیں، لیکن رب کریم نے بھی پیمانہ جو دیا کتنا بڑا دیا۔ فرمایا
حضرت غوث پاک نے نقل کیا، آپ بیٹھے تھے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل آئے، کہنے لگے ارفع راسک یا محمد، حبیب کریم ذرا سر اٹھا کر اوپر دیکھیں نا۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے۔ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت کے دروازے آج کی رات اللہ نے آپ کی امت کے لیے کھولے ہیں۔ آج رات جو قیام کرے گا، جو رکوع کرے گا، جو سجود کرے گا، جو توبہ کرے گا، اللہ نے ان کے لیے یہ دروازے کھولے ہیں۔ سرکار کے دل میں اب بے تابی تھی کہ میں صحابہ کو بتاؤں، میں امت کو بتاؤں کہ وہ اللہ سے معافیاں مانگ لیں، قیام کر لیں۔ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ جلدی کی ضرورت کیا ہے، یہ دروازے طلوع فجر تک کھلے رہے گا۔ ہر جرم پر کرم، ہر خطا پر عطا، رحمت کبریا، اور کیا چاہیے۔ ہم خطائیں کریں وہ عطائیں کرے، ہم جفائیں کریں وہ کرم فرما کر ہماری جفاؤں کو بھی اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپنے کا خود اعلان کرے۔ ہے آج کوئی آنے والا، لیکن ان رحمت بھری گھڑیوں میں بھی بعض لوگ محروم رہتے ہیں، بعض لوگ نہیں بخشے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا، فرمایا اس رات جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان میں پہلا آدمی مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اس رات نہیں بخشا جاتا۔ لہٰذا اس بارے میں کانشیس ہونا چاہیے، کسی بھی گوشائے خیال میں اللہ کا کسی کو بھی شریک نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ذات ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی وحدانیت اور لا شریکیت کا اعلان کیا جائے کہ اس کے بغیر اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے۔ اس لیے دوسرا فرمایا، دوسرے آدمی کون؟ فرمایا ماں باپ کا نافرمان اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے کی جو ناسور ہیں، جو ہماری بڑی برائیاں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمارے بچے آج یورپ کی تقلید کرتے ہیں، ماڈرن ازم کے نام پر دین سے باغی ہو جاتے ہیں۔ چند دن قبل ایک یونیورسٹی کا بچہ مجھے ملنے آیا، کہنے لگا حضرت آپ لوگ نہیں جانتے گمراہی ہمارے ملک میں کتنی آ رہی ہے۔ وہ طبقہ جنہوں نے کل ہمارے ملک کی کمان سنبھالنی ہے، ان میں سے 80 سے زائد % لوگ کھلے دین کے باقی، وہ دین کی مبادیات کو نہیں مانتے، وہ دین کی بات نہیں مانتے، عجیب انداز میں باغی ہیں وہ لوگ۔ بہرحال آج کی گناہوں میں ایک بڑا گناہ ماں باپ کو حقیر جاننا۔ بچے تھوڑے بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں، ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں، ماں باپ کی تحقیر کرتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا ماں باپ کا نافرمان آدمی آج کی رات نہیں بخشا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ آدمی جو دائمی شراب کا عادی ہو، شراب پینا اس کی عادت ہے، لیکن ان مبارک گھڑیوں کے آنے پر بھی اس نے توبہ نہ کی اور اپنی وہ حرکت جاری رکھی۔ علماء نے فرمایا شراب اصل ہے، ہر نشہ دینے والی چیز اس کے اندر شامل ہے، اس سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ ایسا نشہ جس سے دماغ کی قوتیں مفلوج ہو جائیں اور آدمی نہ سمجھ سکے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایسی چیزوں کو شراب کے تبع میں حرام کرا دیا گیا۔ تو مشرک نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، اسی طرح دائمی شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا۔ اور وہ دو آدمی جنہوں نے آپس میں دنیا کے لیے قطع تعلقی کر رکھی ہے، یہ بھی گناہ آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ہے۔ چھوٹی سی بات پر بھائی بہن سے ناراض، بہن بھائی سے ناراض، سارے جہان کے لیے بڑا رحمت کا انسان مجسم ہوتا ہے، لیکن بہن بھائیوں کے لیے ایک ظلم کا پیکر، ایک جبر کی تصویر ہوتا ہے، آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ اس رات جو لوگ دو آپس میں قطع تعلقی کا شکار ہوتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ، یہ آپ نے 12 علماء سے سنا نا،
15ویں شعبان کی رات کو پچھلے سال کا پورا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، ہمارا سال کا ریکارڈ پیش ہوتا ہے، اگلے سال کے لیے پروگرام ملتے ہیں، جن لوگوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کی فہرستیں ملائکہ کو ملتی ہیں، جنہیں موت دینی ہوتی ہے ملک الموت کو وہ فرشتیں حوالے کی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ رات ہماری موت اور زندگی کے فیصلے کی رات ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یا غفلت کی چادر تان کر سو رہے ہیں، یا حلوہ پوڑی کھا کر مست خراٹے لے رہے ہیں، یا پھر شیطانی عمل، آتش بازی، ہولٹر بازی، جو بدتمیزی ہوتی ہے وہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جج کی عدالت میں فیصلہ لگا ہوا ہو تو کانپتے ہیں ہم لوگ، شہنشاہ عالم کی بارگاہ میں تیرا میرا موت و حیات کا آج کیس پیش ہونا ہے کہ اگلے سال میرا نام زندوں میں ہوگا یا مردوں میں۔ ہم غافل ہوتے ہیں۔ یہ رات غفلت کی نہیں، یہ بیدار ہونے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، اللہ سے معافیاں مانگنے کی رات ہے۔ اسی لیے میرے کریم نے تجویز دی۔ حضور شعبان میں صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہیں۔ فرمایا شعبان میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا نامہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ہو تو ان دنوں میں روزے سے ہوں۔ اس مہینے کے حضور کو روزے پسند تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کثرت سے رکھتے تھے۔ اسی طرح فرمایا 15ویں شعبان جب آئے تو رات کو قیام کرو، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ آج تو رات دن اطاعت سے رنگا جائے نا، آج تو رات دن اس انداز میں گزرے کہ اللہ کی اطاعت ہو رہی ہو۔ اللہ کرم کر دے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔